السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب جیولن کا ہم نے پہلے آپ کو اس کی ہسٹری، جیولن اور جیولن کا سیکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا. اب ہم اس کے مقابلے جو کس طرح منعقد کروانا ہے مقابلہ، اس کے رولز اور ریگولیشن آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سے رولز اور کس طرح اپلائی کرنے. ایتھلیٹکس کی آپ کو پتہ ہے، ایتھلیٹکس سے سارے ایونٹس میں آپ کو ترتیب سے قرعہ اندازی کی جاتی ہے. جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام کو قرعہ اندازی سے نکالا جاتا ہے اور قرعہ اندازی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کون پہلے تھرو کرے گا کون بعد میں. مقابلے میں اگر 8 سے زیادہ ایتھلیٹس ہوں تو وہاں ایتھلیٹس کو 3 باریاں دی جائیں گی اور تینوں میں جو بیسٹ ہوگی وہ کاؤنٹ کی جائے گی. اور بہترین ضابطہ کارکردگی بنیاد پر 8 ایتھلیٹس کو مزید 3 باریاں دی جائیں گی. آخری کوالیفائنگ پوزیشن پر برابری کی صورت میں فیصلہ مروجہ ضابطوں کے مطابق ہی کیا جائے گا. کسی ایسے فیلڈ ایونٹ جس کا نتیجہ افقی فاصلے کی بنیاد پر متعین کیا جائے، برابری میں شامل تمام ایتھلیٹس کی دوسری بہترین کارکردگی کا موازنہ کیا جائے گا. اگر مزید ضرورت پڑے تو تیسری بہترین کارکردگی کا موازنہ وغیرہ. لیکن جہاں 8 سے کم ایتھلیٹ ہوں وہاں ہر ایتھلیٹ کو 6 کوششیں دی جائیں گی. لیکن اگر 1 سے زیادہ ایتھلیٹ اپنی پہلی 3 کوششوں میں باضابطہ کارکردگی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہو، ایسے تمام ایتھلیٹس کے مقابلوں کے انعقاد سے بیشتر مرتب کردہ باریوں کی ترتیب کے مطابق پہلی باریاں لیں گے جنہوں نے اپنی پہلی 3 پوزیشنوں پر باضابطہ کارکردگی حاصل کی. اس پوائنٹ میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو اگر 8 کھلاڑی ہوں گے، 8 سے کم ہوں گے تو آپ کو 6 کوششیں دی جائیں گی، اور 8 سے اگر زیادہ ہوں گے تو 3 کوششیں دی جائیں گی. اور تینوں میں سے آپ کی بعد میں رزلٹ ان 3 کوششوں کی بنیاد پر بنے گا. اگر کہیں ٹائی ہو رہا ہو تو پھر دوسری کوشش جو آپ کی بہترین ہوگی اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. چوتھے اور 5ویں دور میں باریوں کی ترتیب پہلی 3 کوششوں میں ہر ایتھلیٹ کی بہترین باضابطہ انفرادی کارکردگی کی الٹی نسبت سے مرتب کی جائے گی. آخری دور میں باریوں کی ترتیب پہلے 5 کوششوں میں ہر ایتھلیٹ کی بہترین باضابطہ انفرادی کارکردگی الٹی نسبت سے متعین کی جائے گی. جب بھی باریوں کی ترتیب بدلی جانی ہو تو اس وقت 2 یا زیادہ ایتھلیٹس کی کارکردگی ایک برابر ہونے کی بنا پر ایتھلیٹ اس ترتیب سے باریاں لیں گے جس ترتیب سے ان کی باریاں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مقرر کی گئی تھیں. یعنی جو سٹارٹ میں ان کا قرعہ اندازی سے نام نکلا تھا وہ اس طرح ہی باریاں لیں گے. مقابلہ شروع ہونے سے بیشتر مقام مقابلے پر منتظمین کی نگرانی اور ہر ایتھلیٹ کو قرعہ اندازی کے ذریعے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق مشق کے لیے باریاں دی جائیں گی. یعنی اگر آپ نے ایک ڈفرینٹ جگہ پر جا کے پریکٹس ایک دم پھینکنا سے بہتر ہر ایتھلیٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو پریکٹس کے لیے چانس دیا جائے، تو وہ بھی آپ کے جو منتظمین ہیں وہ خود اپنی نگرانی میں آپ کو چانس دیں گے. جب مقابلہ شروع ہو جائے تو کسی ایتھلیٹ کو دوڑنے یا پھینکنے والے علاقے یا جیولن یا اس کے بغیر مشق کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی ایک دفعہ آفیشیل اناؤنسمنٹ مقابلہ شروع ہونے کی ہو گئی تو پھر آپ پریکٹس نہیں کر سکیں گے. جیولن کو اس مقام سے پکڑنا لازمی ہے جہاں گرفت بنی ہوئی ہے اور کندھے کے اوپر سے پھینکنے یا بازو کے اوپر والے حصے سے پھینکا جائے گا. کسی بھی نئے اور غیر روایتی طریقے سے پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ جیولن پھینکنے بیچ میں نے جب آپ کو جیولن دکھایا تھا اس پہ ایک جگہ ڈوری سے گرپ بنی ہوئی تھی، آپ کو ہر حال میں ادھر سے ہی پکڑ کے اور کندھے کے اوپر سے، یہ نہیں کہ آپ نیچے سے یا کہیں سے پھینکیں. آپ کو دوڑتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا ایک پلیئر آ رہا ہے دوڑتے ہوئے، وہ کندھے کے اوپر سے پھینک رہا ہے، اسی طرح پھینکیں گے. صرف وہی کوشش جائز سمجھیں گے جس میں جیولن کا اگلا سرا اور باقی ماندہ حصوں سے پہلے، یعنی جو آپ کو ہیڈ اس کا دکھایا تھا نوکدار جس کے اوپر سٹیل کا الگ سے کور لگا ہوا تھا، جو موٹی نوک والا حصہ تھا، اس کا زمین پہ پہلے لگنا اور زمین کی تھوڑی سی مٹی وہ اکھاڑ دیتا ہے تو اس واضح نشان لگنا ضروری ہے. اگر آپ کی ٹیل پہلے لگ گئی یا جیولن آپ کی نوک زمین میں کو نہ ٹچ کی تو اس کوشش کو آپ کی ناکام سمجھا جائے گا. کوشش وہی کامیاب سمجھی جائے گی جس میں آپ کا اگلا سرا زمین پہ لگتا ہے اور وہاں سے مٹی تھوڑی سی اکھڑتی ہے. پھینکنے کے ابتدائی عمل سے لے کے جیولن ہاتھ میں چھوٹ جانے تک ایتھلیٹ کسی بھی وقت اتنا گھوم نہیں سکتا ہے کہ اس کی پیٹھ مکمل طور پہ پھینکنے والے کی کوس طرف ہو جائے. یعنی آپ ٹوٹل گھوم کر ٹوٹل الٹا نہیں ہو سکتے. ایتھلیٹ کو دوران مقابلہ ایسی شے استعمال کی اجازت نہیں جس سے مدد حاصل کر سکے، یعنی 2 یا اس سے زیادہ انگلیوں کو ٹیپ کرنا،
جسم کے ساتھ وزن باندھنا کہ آگے کی طرف نہ گرے، جیولن پھینکنے کے عمل میں مددگار ثابت ہو سکے۔ عام حالات میں ٹیپ لگانے کی اجازت نہیں، ماں سوائے پھینکنے والے ہاتھ پر کھلا زخم یا چوٹ ہو، اس صورت میں پٹی باندھی جا سکتی ہے۔ دستانے پہن کر جیولن پھینکنے کی اجازت نہیں۔ ایتھلیٹ بہترین گرفت کے لیے صرف اپنے ہاتھوں پر کوئی موزوں چیز مل سکتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ سے بچانے کے لیے چمڑے یا کسی موزوں حفاظتی پٹی، کوہنی کے لیے حفاظتی بند کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایتھلیٹ پھینکنے کے عمل کو شروع کرنے کے بعد جسم کے کسی بھی حصے سے دوڑنے کے علاقے کے باہر زمین کو چھو لے یا کوشش کے دوران جیولن کے مجوزہ صحیح طریقے سے نہ پھینکے تو اسے ناکامی تصور کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے اگر پھینکنے کا عمل شروع کر دیا ہے، اس کے بعد آپ آگے جا کے جو اینڈ لائن ہے، جو تھوڑی موٹی آف کرو لائن جو تھی سیکٹر میں، اس سے آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ آگے ٹچ ہو گیا تو آپ کا جیولن ناکام تصور ہوگا۔ نام پکارے جانے اور منصف یعنی جو امپائر ہے اس کے اشارے کے بعد کوشش شروع کی جائے گی۔ ایتھلیٹ کو 1 منٹ کے اندر ہی اپنی کوشش پوری کرنی ہوگی۔ اگر وہ 1 منٹ میں نہیں کرتا تو ٹائم ختم ہو جائے گا اور اس کو ناکامی تصور کی جائے گی۔ پھر واپس اگر آپ نے 1 منٹ کے اندر آپ اینڈ تک جاتے ہو، جیولن نہیں پھینکتے ہو، پھر واپس اندر جا کے دوبارہ کوشش شروع کر سکتے ہو، لیکن اس صورت ہے کہ پہلی کوشش کے دوران ایتھلیٹ سے کوئی باضابطی سرگزد نہ ہوئی ہو، جس میں دوڑنے کے راستے سے باہر نکلنے کے ضابطوں کی پاسداری بھی شامل ہے۔ کوشش شروع کرنے کے دوران یہ کہ ابتدائی لمحے میں ہو جاتی ہے۔ تمام تیاری مکمل کے بعد متعلقہ آفیشل ایتھلیٹ کو کوشش شروع کرنے کا اشارہ کر دیں گے۔ اگر ایتھلیٹ اپنی کوشش مقرر دورانیے کے اندر شروع کرنے سے قاصر رہے یا اپنی باری نہ لینا چاہے تو اس کی ناکام کوشش قرار دیا جائے گا، لیکن اگر کوشش شروع ہونے کے ساتھ مقررہ وقت کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو ایسی کوشش کو صحیح تسلیم کی جائے گی۔ ایک الٹی گنتی اور ہندسوں وقت ظاہر کرنے والی گھڑی جو ایتھلیٹ کو مختص شدہ دورانیے میں بقایا وقت کا آگاہ کرتی رہے گی، نمایاں نظر آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہلکار ایتھلیٹ کو وقت ختم ہونے سے 15 سیکنڈ پہلے پیلا جھنڈا بلند کر کے یا کسی اور ذریعے سے انتباہی اشارہ کرے گا۔ اگر جیولن اڑان کے دوران ٹوٹ جائے یا ایسی کوشش ناکام نہیں شمار کی جائے گی، بشرطیہ جیولن باقی ضابطوں کے مطابق پھینکا گیا ہو، اور اگر ایتھلیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور کوئی باضابطگی سرزد ہو دے تو یہ بھی فاؤل شمار کیا جائے گا۔ جیولن سیکٹر کی لکیروں کے محدود رقبے کی نوک کے بل گرنے کی کوشش درست ہوگی۔ ایتھلیٹ اس وقت